یہ کفار و مشرکین اجلت، قیامت کب آئے گی، جسے ڈرا رہے ہو قیامت کب آئے گی کب آئے گی، ان سے کہا گیا قیامت کی نشانیاں دیکھ لو گے، یہ جانور آئے گا، دابت الارض، جاسا، جکاسا، مختلف اس کے پروناؤنسیشن ہے، وہ دجال جس کو قید میں رکھا ہوا ہے وہ نکلے گا، سورج مغرب سے نکلے گا، نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ یہ کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو جانور آئے گا یہ ہوگا تو 4 ٹانگوں والا، مخلوق کی ہی صورت ہوگا، لیکن اس کا چہرہ انسانوں جیسا ہوگا۔ بعضوں نے یہ لکھا بہت لمبا جانور، بعضوں نے لکھا 70 گز لمبا ہوگا یا 70 ہاتھ لمبا ہوگا، اور اس کے پکڑنے والے اس کو پکڑ نہیں سکیں گے، نہ کوئی بھاگنے والا اس سے بھاگ سکے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے، اور ان کے ساتھ مسلمان ہوں گے، دوسرے لوگ ہوں گے، ان کے نیچے سے زمین حرکت کرے گی، متحرک ہوگی، جیسے قندیل حرکت کرتا ہے، اور مسعی، کیا لفظ کہا میں نے؟ مسعی، یاد کر لیں، جس پر سعی کی جاتی ہے نا صفا مروہ، اس کو مسعی کہتے ہیں۔ یہ صفا پہاڑی جہاں سے آپ سعی شروع کرتے ہیں طواف کے بعد عمرے میں اور حج میں، تو یہ وہاں سے نکلنا شروع ہوگا، 3 دن تک نکلتا رہے گا، یہ نہیں ہے کہ ایک ہی جھٹکے میں باہر آ گیا، نکلتا رہے گا، نکلتا۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ٹکٹکی لگا کے اس کو دیکھنے میں لگ جائیں گے، اور بعض لوگ اللہ کے خوف سے اسی وقت سجدوں میں چلے جائیں گے، یعنی نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ وہ دابہ، وہ جانور نمازی سے کہے گا جتنا لمبا وہ ہونا چاہیے، تو وہ کہے گا میں تمہیں ضرور روندوں گا، یعنی تمہیں کچلوں گا۔ اس کے بعد وہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی لے کر نکلے گا۔ میں نے آپ کو بتایا یہ کافر کے ناک پر یہاں یا بانسے پر یہاں وہ مارے گا۔ اس جانور کے بارے میں یہ باتیں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیں۔ یہ پوری زمین میں گشت کرے گا، ایک جگہ نہیں رہے گا، تو چہرے واضح ہو جائیں گے، جنتیوں کے روشن ہو جائیں گے، جو کافر ہیں ان کے داغدار ہو جائیں گے، بدنما ہو جائیں گے۔ جہاں سے یہ جانور گزرے گا وہاں سے سبزہ ختم ہو جائے گا، کھیتی ختم ہو جائے گی، درخت خشک ہو جائیں گے، یہاں تک کہ پوری زمین پر کہیں سبزے کا نام و نشان، یعنی گرینری ختم ہو جائے گی، سوائے ایک سفید درخت کے کہ وہ خشک نہیں ہو سکے گا۔ کیوں؟ کہ اس درخت کو نبیوں کی برکت حاصل ہوگی۔ واللہ تعالی عالم۔ تو یہ آپ نے نشانی سنی، مجھے اور آپ کو کیا ہوگا کہ یا اللہ ہمیں اس وقت سے پہلے ایمان کے ساتھ اٹھا لے۔ دوسرا کوئی کہے گا نہیں میں تو دیکھوں گا، تو وہ ایمان بچے گا؟ کیا ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ نشانیاں دیکھ کر بھی ہم ایمان والے رہیں گے؟ کیونکہ حال عجیب ہوگا، سب کے سب تو بہت، یہ جو دابہ نکلے گا تو نگران فرشتے زمین پر آنے سے رک جائیں گے، یہ قلمیں اٹھ جائیں گی، جسم اعمال پر گواہی دیں گے،
کیا کچھ ہوگا، یہ ساری نشانیاں بیان کی گئیں۔ انسان ایمان والا ڈرے گا یا نہیں ڈرے گا؟ پوچھ رہا ہوں۔ اور دوسرے لوگ کہتے ہیں جی ایسے ہی کہانیاں ہیں، وہ نہیں مانتے، تو ان کا نہ ماننا ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں۔ اللہ تعالی ہر نبی کی جماعت، ہر گروہ سے انسانوں کی جماعت نکالے گا، پچھلے اگلے جو پہلے آئیں گے پچھلوں کا انتظار، پھر وہ ان کے ساتھ ملا دیے جائیں گے۔ اللہ ان سے فرمائے گا میری آیتیں جھٹلاتے تھے نا، نہیں مانتے تھے، تو وہ اس وقت کہیں گے جی اب مانتے ہیں۔ اس وقت کا ماننا کام اونچی۔ اللہ جس کے لیے چاہے گا، جیسا چاہے گا ویسا کرے گا۔ اب کفار کے وہ لوگ، ان کے وہ بڑے لوگ جن کے پیچھے دوسرے لگتے ہیں، جن کو آپ لیڈر کہتے ہیں، جن کے پیچھے دوسرے لوگ لگ جاتے ہیں، ان کو لایا جائے گا۔ سمجھانے کے لیے بات کروں کہ ایک لیڈر کے پیچھے اس کے جتنے ہوتے ہیں وہ اسی کی حامی بھرتے ہیں نا، تو جتنے حامی بھرنے والے وہ لائے جائیں گے۔ ابو جہل بھی ہوگا، شیبہ بھی ہوگا، ولید بھی ہوگا، یہ مکہ کے وہ لوگ سارے جو نبی کا انکار کرتے رہے، نبی کے اور نبی کے صحابہ کے خلاف سازشیں کرتے رہے، یہ سب کے سب جمع کیے جائیں گے۔ یہ لیڈر بھی ہوں گے، سب کے سب وہاں پر۔ کوئی یہ نہیں ہوگا کہ کسی کو کہہ دیا جائے کہ کوئی چھپ جائے گا، کوئی بھاگ جائے گا۔ یہ عوام کو پیچھے لگانے والے یہ سب جمع ہوں گے وہاں پر، ہر گروہ کا، جی یہ تاجر ہیں، جی یہ شاعر ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ فلانے ہیں، یہاں تک کہ حساب کا مرحلہ آ جائے گا۔ اسی کو جھٹلاتے تھے نا، کہتے تھے یہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ اب دیکھ لو اپنی کھلی آنکھوں سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ حالانکہ تم ان کو علم میں، یعنی تم نے سرسری طور پر سنا تھا یا تھوڑا غور بھی کیا تھا، تم نے دیکھا نہیں تھا۔ اب کیا عمل کرتے رہے ہو دنیا میں، ایمان نہیں لائے، نہیں مانا، تم کیا سمجھتے تھے نوٹ نہیں ہو رہا، نوٹسنگ نہیں ہے؟ تمہارے یہ کیمرے بجلی فیل ہو جائے، اس میں کوئی خرابی آ جائے، یہ نہیں پکڑیں گے، مگر اللہ کے ہاں کوئی کسی کی بات چھپتی، کتنے پردوں میں کی جائے وہ چھپتی نہیں۔ ہم گورنمنٹ کی آنکھ سے بچ سکتے ہیں، بند کمرے میں گورنمنٹ کو گالیاں دیتے رہیں، کوئی ہم پر قانون لگے گا؟ لیکن وہی بات اگر ہم گواہ بنا کے یا سامنے کر دیں گے تو قانون لگ جائے گا۔ یہ گورنمنٹ کا قانون ہے جو آپ کو نہیں دیکھتا، مگر اللہ تعالی کا نظام جو ہے اس میں ہماری کوئی بات بھی چھپتی نہیں۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کوئی بات چھپتی نہیں، تو اب یہ سمجھ لو کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہوگی وہ بھی نہیں چھپے گی، کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہوگا وہ بھی نہیں چھپے گا۔ آپ بھول جائیں گے، وہاں سب نوٹ، وہاں سب ریکارڈ ہے۔ آج یہ جو واٹس ایپ کی ایپ ہے نا، بہت جو شور مچ گیا ہے، وہ کہتے ہیں جی فیس بک پہ چلی جائیں گی، آپ کے سارے راز دنیا کے سامنے آ جائیں گے۔ لوگ پریشان ہو گئے، اسے ایک ہفتے کے اندر اندر ہی پریشان ہو گئے لوگ کہ جی یہ واٹس ایپ کی تو ہمیں عادت پڑ گئی۔ ان کا طریقہ دیکھو، پہلے آپ کو عادی بنا دیا، جب آپ کی وہ عادت بن گئی تو اب انہوں نے کہا ہم یہ کریں گے۔ اب آپ پریشان ہیں کہ نہیں جی میں اپنا اکاؤنٹ بدلتا ہوں، ٹیلی گرام پہ جا رہا ہوں، یا میں اس پہ بپ پہ جا رہا ہوں۔ لوگ بدل کیوں؟ کہ دوسروں تک چیز جائے نہیں، تو ان کے ریکارڈ میں ہوگی، ہماری دنیا کے سامنے بدنمائی ہو جائے گی۔ تو یہ اس سے ڈر رہے ہو، اللہ سے کیوں نہیں ڈر رہے؟ ان کا ریکارڈ تو ضائع ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاں ریکارڈ ضائع۔ دیکھو نا گورنمنٹ ہوتی ہے، کوئی ریکارڈ غائب کرنا ہو آگ لگا دیتے ہیں، جل جائے۔ کوئی سسٹم میں خرابی کر دی جناب، وہ چھپ جائے۔ یہ دنیا کر سکتی ہے، رب کے ہاں سے کوئی چیز چھپ سکتی
سکتی۔ اللہ خود مٹا دے اس کی شان، اس کی قدرت، وہ ہمارے گناہ مٹا دے، مگر وہاں ریکارڈ میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، مگر ہم پھر بھی ایمان نہ لائیں، دنیا سے ڈر رہے ہیں، اللہ سے، اللہ سے۔ او انسان، یہ جو رات کو تو سو جاتا ہے، تجھے نیند آ جاتی ہے، یہ جو رات کو ہم نے تاریکی کر دی ہے، دن میں تیرے لیے روشنی کے تو کمائے اور تو اس میں اپنے دیکھ بھال کے کام کر لے، تجھے اب بھی سمجھ نہیں آ رہا؟ یہ جو زمین سے غذائیں نکل رہی ہیں، تیری طرح طرح کے ذائقے کھا رہا ہے، تجھے اب بھی سمجھ نہیں آ رہا؟ یہ اللہ کی نشانیاں دیکھ کے تو مانتا کیوں نہیں ہے؟ شکر کیوں نہیں کرتا؟ کافر مانتے نہیں اور مومن شکر نہیں کرتے۔ ان کا نہ ماننا ان کے لیے مسئلہ، ہمارا شکر نہ کرنا ہمارے لیے مسئلہ۔ تو شکر ہم نے کرنا ہے، وہ مانتے نہیں ہیں۔ تو یہ سمجھدار وہی ہوگا جو مانے گا اور اپنے آپ کو صحیح راستے پر لائے گا۔ وقت گزر جائے گا تو پھر پچھتانے کے سوا کچھ رہتا اونچی۔ میں ایک دو باتیں کر رہا ہوں، ذرا تھوڑی سی کڑوی ہیں لیکن فائدے والی۔ ہم جب زبان چلاتے ہیں، جو منہ میں آتا ہے کہتے ہیں، بعد میں بھلے سے پچھتائیں، کیوں کہہ دیا، میں چپ بھی رہ سکتا تھا۔ تو یہ کام ہم پہلے سوچتے اونچی، ہاتھ سے کام کر رہے ہیں، پاؤں سے گناہ کی طرف جا رہے ہیں، اس وقت سوچتے بعد میں کاش میں نہ کرتا۔ تو اے مومن، تیرے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، شرمندہ ہو جا اور توبہ کر لے۔ لیکن ہمارا جو حال ہے، ہم توبہ تو کرتے ہیں لیکن توبہ کو توڑنے میں بھی دیر نہیں کرتے، ادھر توبہ ادھر توڑی، ادھر توبہ ادھر توڑی، بار بار یہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ بزرگ کیا فرماتے ہیں، 100 بار بھی توبہ کر کے توڑی ہے پھر توبہ کر لے، کیونکہ اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ہمارے گناہ جتنے بھی ہوں اس کی رحمت کے سامنے کچھ بھی۔ کسی نے سمجھانے والے نے کہا، دو پڑھنے والے کہیں کسی استاد کے شاگرد تھے، ان میں جھگڑا ہو گیا۔ ایک کہنے لگا نیند بہتر ہے، نیند اچھی ہے، آدمی سو جاتا ہے اللہ کی نافرمانی سے بچا رہتا ہے۔ دوسرا کہتا تھا جاگنا، بیداری، وہ بہتر ہے کہ اس میں اللہ تعالی کی نعمتیں دیکھتا ہے بندہ، اللہ کو پہچانتا ہے، نیکی کرتا ہے۔ یہ فیصلہ کرانے کے لیے وہ چلے گئے استاد کے پاس۔ ایک کہہ رہا ہے نیند اچھی ہے، دوسرا کہہ رہا ہے جاگنا اچھا ہے۔ استاد نے فرمایا جو نیند کو بہتر کہتا ہے، اس کے لیے چونکہ وہ جس نیت سے بہتر کہہ رہا ہے اس کے لیے نیند اچھی ہے۔ وہ اس نیت سے کہہ رہا ہے نا کہ سوؤں گا تو اتنی دیر گناہ نہیں کروں، اور جو جاگنے کو بہتر کہہ رہا ہے اس کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کی نعمتیں دیکھوں، اللہ کا شکر کروں، اللہ کی عبادت کروں، نیکی کروں، تو اس کی نیت کے حساب سے اس کا جاگنا بہتر ہے۔ تو اب بیداری حیات، نیند موت۔ دوسری بات کر رہا ہوں، بیداری جاگنا کیا ہے؟ زندگی، سونا کیا ہے؟ موت۔ تو اب کیا واقعی ہم جاگ رہے ہیں؟ کیونکہ جاگنے والا تو اللہ کو پہچانے، اس کا کہنا مانے، اس کی فرما برداری کرے، تو سونے والا غافل ہے۔ تو کیا واقعی ہم جاگ رہے ہیں؟ ہم تو سارے ہی سو رہے ہیں، غافل ہیں۔ جاگنا چاہیے، جاگنا چاہیے۔ یہ چند لمحے جاگ لو تاکہ ہمیشہ کا آرام مل جائے۔ بہت زیادہ نیند کی عادی ہو جاتے ہیں ہم۔ انسان پر لازم ہے کہ
کہ وہ محنت کرے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، میرا رب راضی ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے، تاکہ مجھے عذاب سے نجات مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتا ہے، لیکن یہ کہ ہم کوشش ہی نہ کریں۔ اس کی طرف سے کیا اعلان ہے؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، آتا ہی نہیں کوئی۔ اعلان ہو رہا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی لینے والا، ہم بے پرواہ۔ کوئی میچ دیکھ رہا ہے، کوئی کھیل رہا ہے، کوئی برائی میں لگا ہوا ہے، کوئی کس میں لگا ہوا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جنت دوزخ کا فیصلہ کرنا ہے تو ہم نے خود اپنی محنت کرنی ہے، ایمان والوں کو بھی اور دوسروں کے لیے کیا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، اور ایمان والے جو ہیں وہ سدھر جائیں، تاکہ اللہ کی رحمت مل جائے، اللہ کی رحمت